السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ایک طویل وقفے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو اکثریتی رائے ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ تقریباً 5 مہینے کے تاخیر کے بعد یہ تفصیلی رائے سامنے آئی ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ گورنمنٹ نے آرٹیکل 63A کے تحت ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا، اور اس ریفرنس میں کچھ بنیادی سوالات اٹھائے گئے۔ جیسے ایک سوال یہ تھا کہ منحرف رکن جو ہے اس کی اگر کوئی رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی وہ اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کے لیے جو نااہلی ہوگی اس کی میعاد کیا ہوگی۔ یہ ایک اہم سوال تھا۔ اور دوسرا سوال جو بنیادی سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو پارٹی ہدایات جو ہے وہ کون جاری کرے گا، پارٹی سربراہ کرے گا یا پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ کرے گا۔ تو یہ 2 بنیادی سوالات تھے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس آیا، اس ریفرنس کے اوپر سماعت ہوئی، اور پھر سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے ایک مختصر رائے دی، اور اس مختصر رائے میں یہ کہا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے یا ووٹنگ کا جو معاملہ ہوگا اس میں ووٹ کے حوالے سے جو ہدایات دینے کا جو اختیار ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کے ذمہ ہے، اور اگر کوئی رکن اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا، یہ ویو دیا، تو اس کی نااہلی کی میعاد کیا ہوگی۔ اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں تو یہ لفظ ڈی سیٹ لکھا ہوا ہے، تاہم یہ پارلیمنٹ کی دانش پہ ہے، پارلیمنٹ چاہے تو اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے، یعنی اس حوالے سے جو نااہلی ہے اس کی میعاد کا تعین کر سکتی ہے۔ ڈیٹیل ریزننگ جو ہے وہ تاخیر سے جاری ہوئی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا 5 ممبر یعنی 5 جج صاحبان پر مشتمل بینچ تھا جس نے اس صدارتی ریفرنس کو سنا۔ 2 جج صاحبان نے پہلے ہی اپنی اختلافی رائے کی جو تفصیلی وجوہات ہیں وہ جاری کر دی تھی۔ ان میں جسٹس جمال خان مندوخیل تھے اور دوسرے جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اپنا جو اختلافی ویو دیا، جو اختلافی رائے دی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک کافی ٹائم سے یہ انتظار کر رہا ہوں کہ ڈیٹیل ریزننگ آئے، لیکن کیونکہ وہ ڈیٹیل ریزننگ نہیں آ رہی تو میں نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو اس لیے میں یہ تفصیلی ویو یا اکثریتی رائے سے پہلے ہی اختلافی نوٹ جو ہے وہ تحریر کر رہا ہوں۔ اختلاف کرنے والے دونوں جج صاحبان جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اپنے اختلافی رائے میں یہ کہا کہ صدارتی ریفرنس میں جو پی ٹی آئی نے سوالات اٹھائے ہیں یہ سوالات در حقیقت سیاسی نوعیت کے ہیں، اور ان سیاسی نوعیت کے سوالات کا جواب عدلیہ کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور اگر ہم اس معاملے کے اوپر کوئی رائے دیں گے تو ہمارا اس معاملے کے اوپر کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا، یعنی آئین کو دوبارہ لکھنے یا آئین میں کسی چیز کے اضافے کے مترادف ہوگا، اس لیے ہمیں اس معاملے کے اوپر رائے نہیں دینی چاہیے۔ 2 معزز جج صاحبان نے اس ریفرنس کو مسترد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ سوالات سیاسی نوعیت کے ہیں اور اس میں کوئی آئینی سوالات موجود نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں جو اکثریتی رائے ہے، جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، ان 3 جج صاحبان کی جو اکثریتی ویو ہے یہ تقریباً 95 صفحات پر مشتمل یہ ویو سامنے آیا ہے۔ اس اکثریتی رائے کے جو پہلے 20 صفحات ہیں اس میں آئین کو دوبارہ تحریر کرنے اور آئینی تشریح سے متعلق جو تفریق ہے اس کے اوپر بحث کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا کام آئین کی تشریح کرنا ہے، اور ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے بیسیکلی اس سٹارٹ میں اس تمام ڈسکشن کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا یہ ویو دینا آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈائسنٹ تھا اس کا بھی کہیں نہ کہیں ہمیں رپلائی کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ اس اکثریتی ویو میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اور اس سے جڑے جو تمام واقعات ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ آیا،
پھر اس کے بعد کچھ ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ سندھ ہاؤس سمیت پورا ریڈ زون جو ہے وہ اس وقت محفوظ مقام بنا رہا، سیف ہیونس۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف آئی تو اس سے پہلے ایک خبر آئی کہ سندھ ہاؤس میں کچھ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو چھپا کے رکھا گیا ہے، تو یہ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ایسی اطلاعات بھی آئیں کہ جو سندھ ہاؤس ہے وہ اس سمیت ریڈ زون محفوظ مقام بنا رہا۔ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ سے قبل دونوں اطراف جو ہے وہ الزامات کا سلسلہ جاری رہا، یعنی حکومت سائڈ اس وقت پی ٹی آئی کی تھی اور دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم ہے وہ اس وقت اپوزیشن میں تھیں۔ اکثریتی رائے میں پس منظر بیان کرتے ہوئے مزید یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کے پیش نظر سپریم کورٹ بار نے بھی ایک پٹیشن فائل کی، اور صدر سپریم کورٹ بار کی درخواست پر سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ ہم آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے ایک ریفرنس لا رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس وقت کی درخواست کے دوران جب اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ ہم ریفرنس لا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان دونوں ایشوز کے اوپر بیک وقت سماعت شروع ہو گئی، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو صدر ہیں اس کی درخواست کے اوپر سماعت کرتے ہوئے ریفرنس میں جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے گئے، اور اسی طرف یہ پورا بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے۔ اور آگے پھر اس اکثریتی ویو میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر سپریم کورٹ بار کی درخواست کی سماعت کے دوران صدارتی ریفرنس کو ایک ساتھ سنا گیا، اور چند سماعتوں کے بعد 4 اپریل کو صدارتی ریفرنس پر سماعت کی تاریخ مقرر کی گئی، یعنی یہ کہا گیا کہ اب اگلی سماعت جو ہے وہ 4 اپریل کو ہوگی۔ اس سے پہلے 1 یا 2 سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن 4 اپریل سے قبل ایک اور آئینی بحران اس وقت پیدا ہوا جب ایک رولنگ دے کے عدم اعتماد کی تحریک کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا، اور اگلے چند گھنٹوں میں صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر اسمبلی تحلیل کر کے عام انتخابات کا اعلان کروا دیا۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے دیگر اسلام آباد میں موجود ساتھی ججز سے مشاورت کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس لے لیا، اور اتوار کے باوجود سپریم کورٹ نے جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے خلاف سو موٹو تھا اس کو سنا، اور سپریم کورٹ نے بحران کے پیش نظر صدارتی ریفرنس پر کارروائی روکتے ہوئے پہلے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف جو ہے وہ کیس سنا، اور سپریم کورٹ نے رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کا حکم دیا، اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اور پھر شہباز شریف وزیر اعظم بنے، اور پی ٹی آئی کے سابقہ اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل جو ہے ایک حکومت تشکیل دی گئی۔ اور اس اکثریتی رائے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس پر دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو پی ٹی آئی نے پھر درخواست دے دی کہ منحرف اراکین جو ہیں ان کی نااہلی تاحیات ہونی چاہیے، اور پھر اس اکثریتی رائے میں یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 63A کو 14ویں ترمیم کے ذریعے 1997 میں آئین میں شامل کیا گیا۔ 2003 میں 17ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63A جو ہے اس کی تبدیلی ہوئی، جسے 18ویں ترمیم کے ذریعے دوبارہ 1997 والی حیثیت میں دوبارہ بحال کر دیا گیا، اور آرٹیکل 63A کو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، یہ اکثریتی رائے میں کہا گیا ہے۔ اور اس اکثریتی رائے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماضی میں 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے حکومتیں تحلیل کی جاتی تھیں، سپریم کورٹ نے ہمیشہ آرٹیکل 184(3) کا استعمال جو ہے وہ عوامی مفاد میں کیا، اور اس اکثریتی ویو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کیس میں قرار دیا ہے کہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ باقی رہتی ہیں، اور منحرف ہو جانا کسی سیاسی جماعت پر حملہ آور ہونے کے مترادف ہے، اور منحرف اراکین کو شکست نہ دی گئی یا انہیں روکا نہ گیا تو سیاسی جماعتیں غیر فعال ہو جائیں گی۔ اس اکثریتی ویو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منحرف اراکین کو کینسر قرار دینے میں ہمیں کوئی حیرت محسوس نہیں ہو رہی، اور منحرف رکن کسی سیاسی جماعت میں عدم توازن یعنی ان بیلنس کریٹ کرتا ہے، عدم توازن پیدا کرتا ہے، اور منحرف رکن کے ووٹ کو شمار نہ کرنے سے سیاسی جماعت جو ہے وہ فعال رہ سکتی ہے۔ اور اس اکثریتی ویو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہ کرنے سے سیاسی جماعت عدم توازن کا شکار نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ اپنا اختیار نہ کسی پارٹی
نہ پارٹی سربراہ کو سونپ سکتا ہے اور نہ ہی اسے منتقل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اختیار جو ہے یہ خالصتاً پارلیمانی پارٹی کے پاس ہوگا کہ وہ ہدایات جاری کرے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، اور پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ووٹنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی اراکین کو اطلاع دے سکتا ہے۔ یعنی یہ ساری ذمہ داری پارلیمانی پارٹی کے اوپر ہے کہ وہ بتائے کہ پارٹی پالیسی کیا ہے، اور اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی جیسے واٹس ایپ ہے، دیگر جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کر کے اطلاع جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ جیسے نیوز چینلز جو ہے وہ ایک بہت بڑا انفارمیشن کا ذریعہ ہیں، اخبارات ہیں، تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس اکثریتی ویو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ووٹنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا جہاں پہ استعمال کرے گا، وہیں پہ یہ بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ منحرف رکن از خود ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈی سیٹ کرنے کا اختیار پارٹی سربراہ کے ہاتھ میں ہے، اور منحرف رکن کا ووٹ از خود ضائع تصور ہوگا۔ تو یہ اس پہ ایک ڈیٹیل ویو ہے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں، اور یہ ان ریویو پٹیشنز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو ویو دیا ہے آرٹیکل 63A کا، اس سے در حقیقت جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کا رستہ اس آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق جو ویو ہے اس کا رستہ ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ اپنے اس ویو کے اوپر نظر ثانی کرے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنی رائے دیتے دیتے آئین میں جو ہے وہ آئین کی تشریح کے بجائے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے اس کو ری رائٹ کر دیا، یا اس کو ری رائٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر سکے۔ دوسری افسوسناک خبر، سابق چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ نور مسکان زئی، ان کو خاران میں نماز کے دوران فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ حکام بالا جو ہے وہ کس طرح سے تحقیقات کر کے جو مجرمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دیتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔